دوسرا سوال یہ کہ آپ کا انداز صدارتی نظام کے حوالے سے بہت چیمی گویا ہے، بلکہ ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ ہو سکتا ہے کے پی کے اسمبلی سے قرارداد بھی آ جائے کہ ہمیں ملک میں صدارتی نظام لانا چاہیے، تو بتائیے گا آپ کا کیا نقطۂ نظر ہے اور یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ پہلے تو میرے خیال میں صدارتی نظام والے ایشو پر بات کر رہے تھے، آپ کا دوسرا حصہ سوال کا وہ دوسری مارچ پہ میں اس کے بعد بات، لیکن بات یہ ہے کہ جہاں تک صدارتی نظام کا تعلق ہے اور کسی اسمبلی سے قرارداد پاس کرنے کا تعلق ہے یا پیش ہونے کا تعلق ہے، قانونی طور پر تو کوئی بھی اسمبلی چاہے وہ صوبائی ہو چاہے وہ قومی ہو، اس کے پاس ایک سیاسی بھی اور سیاسی حق بھی ہے اور قانونی اختیار بھی ہے کہ وہ کسی بھی موضوع پہ کوئی بھی قرارداد جو ہے وہ پریزنٹ کرے، اس پہ ڈیبیٹ کرے، بحث مباحثہ کرے، اور تمام ارکان اس کو یا میجورٹی ارکان اس کے اپروو کرتے ہیں تو قرارداد پاس بھی ہو جائے، لیکن قرارداد کی کوئی آئینی حیثیت نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ یہ جس کو کہتے ہیں نا کہ خواہشات کا ایک اظہار ہوتا ہے، just an expression of your aspirations یا جو آپ چاہتے ہیں، بس اتنی اس کا وہ ہے۔ رہی بات صدارتی نظام کی، تو دیکھیں صدارتی نظام پوری دنیا میں رائج، کئی ممالک میں، دنیا کے کئی ممالک میں رائج ایک نظام ہے جو کہ جمہوری سسٹم کا ایک حصہ ہے، کہیں پر پارلیمانی نظام ہے، کہیں پہ صدارتی نظام ہے۔ پارلیمانی نظام کی اپنی خوبیاں اور خامیاں ہیں، صدارتی نظام کی اپنی خوبیاں اور خامیاں ہیں۔ میرے خیال میں پاکستان میں اگر کوئی بھی بات چلتی ہے نظام کی تبدیلی کی، تو یہ ایک بالکل کلیئرٹی کے ساتھ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اور آپ کو پتہ ہے بھی کہ جو ہمارا موجودہ 1973 کا نظام ہے، اس کے دائرہ کار کے تحت تو آپ اس نظام کو نہیں چینج کر سکتے۔ ایک یقینی سی بات ہے، کیونکہ یہ جو نظام ہے ہمارا 1973 کا آئین ہے، جس آئین پر ممبران قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی اور ممبران سینٹ نے حلف بھی دیا ہے، تو اس آئین کے اندر تو جمہوری نظام کی جو شکل دی گئی ہے وہ پارلیمنٹری ڈیموکریٹک سسٹم ہے، پارلیمانی نظام۔ اب آپ نے اگر کسی اور نظام کو لانا ہے اور کسی اور نظام کو ملک میں رائج کرنا ہے، تو اس کا اپنا بھی ایک جمہوری اور قانونی طریقہ ہے، لیکن وہ جمہوری اور قانونی طریقہ پھر آپ ان اسمبلیوں سے یا اس پارلیمنٹ سے نہیں کروا سکتے، کیونکہ اس پارلیمنٹ کا جو مینڈیٹ ہے وہ نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے جہاں پر بھی آئین میں کوئی بنیادی تبدیلی کی بات ہوتی ہے، تو ایک تو سپریم کورٹ کے کئی فیصلے ایسے ہیں جس میں سپریم کورٹ نے بھی یہ کہا ہے کہ آپ نے آئین کے اندر تبدیلی کرنا چاہیں تو ضرور کریں طریقہ کار کے تحت، لیکن آپ آئین کے بنیادی خط و خال کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ نظام میں اس قسم کی تبدیلیاں لائے کہ وہ اس کو صدارتی نظام بنائے، اور اس کے لیے پھر دوسرا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ یا تو آپ نے نئے الیکشن کراتے ہیں، وہ الیکشن آپ قانون ساز اسمبلی کے لیے کرواتے ہیں، آئین ساز اسمبلی، وہ جو کانسٹیٹیوشنلی لیجسلیٹو اسمبلی ہوتی ہے وہ بنتی ہے اور پھر وہ آئین بناتی ہے، اور اس جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ 1971 میں جب لڑائی ہوئی اور مشرقی پاکستان کا ثانیہ ہوا، اس کے بعد ایک لیجسلیٹو اسمبلی بنی، اس نے نیا آئین بنایا، اور جب آئین بن گئے تو پھر ان ممبران نے اس پر حلف لے کر ایک اس کو قومی اسمبلی بنا دیا یا سینٹ بھی بن گئے۔ تو طریقہ کار تو آئینی اور جمہوری طریقہ تو وہ ہے، اور اس کے علاوہ میں نہیں سمجھتا کہ جہاں تک بحث کا تعلق ہے، میرے خیال میں کسی بھی جمہوری معاشرے میں بحث ہونی چاہیے، ہر ایشو پہ ہونی چاہیے، اور اچھا ہے کہ لوگ اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں۔ اس سے اگر اور کچھ بھی نہیں ہوتا، اگر کچھ بھی نہ ہو، سسٹم بے شک تبدیل نہ ہو، لیکن سسٹم کی کمزوریوں کی نشاندہی ضرور ہو جاتی ہے۔ آپ شاید جمہوری صدارتی نظام نہ نافذ کر سکیں، لیکن کم از کم یہ آپ ضرور کر لیتے ہیں کہ جو آپ کا موجودہ نظام ہے اس کے بارے میں آپ سوالات اٹھاتے ہیں، وہ سوالات ڈسکس ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی ڈسکس کرتے ہیں، میڈیا ٹاک شوز میں بھی ڈسکس ہوتے ہیں، تو قوم کو ایجوکیشن بھی ملتی ہے اور ایک انڈرسٹینڈنگ کا لیول بھی بڑھتا ہے۔ اس کے بعد اگر کسی مناسب موقع پر کوئی اس میں تبدیلی کے لیے کوئی پراپر کوشش کرے، یہ بات اس لیے چھیڑ دی گئی کہ بعض اطلاعات ایسے کہ موجودہ حکومت کو پارلیمانی نظام سوٹ نہیں کرتا، بعض مسائل ایسے ہیں، تو یہ بات آ گئی کہ ملک کو صدارتی نظام سوٹ کرے گا، ایک شخص ہوگا، چھوٹی کابینہ ہوگی، تو اس طرح آپ نے نوٹس نامہ میں بھی ہے کہ اس کے لیے ریفرنڈم ہونا چاہیے۔ دیکھیں ریفرنڈم کے بارے میں بھی میں یہ اپنی ذاتی رائے دے رہا ہوں، کیونکہ آپ نے مجھے کہا نا قانون کے حوالے سے، تو میں اپنی جو میری قانون کی سمجھ ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی اور وکیل یا کوئی اور شخص جو ہے میرے خیالات
میرا اپنا آرگومنٹ یہ ہے بطور ایک قانون کے طالب علم کے، میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ اس موضوع پر اگر آپ ریفرینڈم بھی کرتے ہیں تو اس ریفرینڈم کا بھی آپ کے پاس اختیار نہیں ہے. اس میں آپ یہ سوال نہیں پوز کر سکتے کہ میں اس پورے نظام کو لپیٹ کر ایک نیا نظام لانا چاہتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ریفرینڈم کا جو آئین نے آپ کے پاس اختیار ہے وہ بھی 1973 کے اس آئین نے آپ کو دیا ہے جس کے تحت اس ملک میں جمہوری پارلیمانی نظام ہوگا. تو آپ اگر کسی نظام کو اس نئے نظام کو لانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اس آئین کے ریفرینڈم کے آرٹیکل کے تحت اختیار حاصل نہیں ہے. یہ میری اپنی انڈرسٹینڈنگ. اس کے لیے پھر بھی آپ کو عوام کے پاس جانا پڑے گا. اس آئین کے اندر وہ بنیادی تبدیلیاں کرنے کا مینڈیٹ لینا پڑے گا عوام سے جو آپ کو پارلیمانی نظام سے صدارتی نظام کی طرف جانے کا اختیار ہے. اس آئین کے تحت اگر آپ کریں گے نا تو یہ سوال پیدا ہوگا کہ یار یہ تو اسی آئین کا ہے نا، تو آپ اس آئین کے ذریعے اس آئین کو کیسے ختم کر سکتے ہیں.